الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی عظمت پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرآن کی عظمت اور قرآن کی بلندی اور قرآن کی رفعت کے لیے یہ بات ہی بہت ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات لا محدود ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی لا محدود ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کو کبھی زوال نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کو بھی کبھی زوال ہے۔ تو قرآن پاک کی بلندی کے لیے، عظمت کے لیے یہی بات ایک بہت بڑی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ بادشاہوں کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ تمام باتوں کی بھی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ مالک الملک کا کلام ہے، اس کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک جس قوم کی طرف، جن لوگوں کی طرف نازل فرمایا، ان لوگوں کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ اہل عرب تھے، اور وہ ایسے اس وقت ان کی حالت کیا تھی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے، اس وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ دنیا کی کوئی سمجھ، کوئی فہم، کوئی علوم، کوئی فنون، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تہذیب و تمدن سے، ہر چیز سے عاری لوگ تھے وہ، اور ایسے تھے کہ بھائی لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ بکریاں چرانے والے ہیں، یہ مینگنیوں میں کھیلنے والے ہیں۔ اور اتنا جہالت کی اس اندھیرے کے اندر وہ لوگ تھے کہ سارے کے سارے دنیا کا کوئی بھی انسان ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہاں پر تھا تو کیا تھا، ایک صحرا تھے، کھلے صحرا پڑے ہوئے ہیں، کچھ دامن کوہ ہیں جن کی چوٹیاں ان کو نظر آ رہی ہیں، اسی طرح وہاں پر کھلا آسمان نظر آتا تھا، صبح نکلتا ہوا سورج اور شام کو غروب ہوتا ہوا سورج نظر آتا تھا۔ صحرا ہی صحرا ہیں، ہرنیں نظر آ گئی، یا اس کے علاوہ اونٹ وہاں پر موجود ہیں، بکریوں اور بیڑوں کے ریوڑ موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس علم
اور تمدن و تہذیب میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک چیز ان لوگوں میں تھی، یہ لوگ بڑے اہل زبان تھے، فصاحت اور بلاغت ان لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، شعر و شاعری ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے یہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے مقابلے میں عجمی کہتے تھے کہ اور ساری کی ساری دنیا گنگی ہے، جو فصاحت اور بلاغت ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے۔ اس معاشرے کے اندر، اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ان کی طرف نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے اس وجہ سے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جائیں۔ یہ اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے، یہ گمراہیوں سے اور دلدل سے نکالنے والی کتاب ہے، یہ قوموں کو بلند کرنے والی، عروج دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جو علوم و فنون اور جتنی چیزیں اللہ نے اس کے اندر نازل فرمائی ہیں، پوری کائنات کا علم ایک طرف ہے اور یہ علم ایک طرف ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے کائنات کے کسی علم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان میں سے ان کے اندر جتنے علوم موجود تھے جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر ابھی تک، وہ سارے کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے کلام پاک قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ تو اس کی بلندی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ ہاں بھائی آپ یہ دیکھیں، چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ لوگ جن کو بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں تھی، رشتوں کی تمیز نہیں تھی، جن کے اندر تہذیب و تمدن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ تنے تنہا پوری دنیا پر قابض ہو جاتے ہیں، اور ان کے علم و حکمت کی لوگ مثالیں دینے لگتے ہیں۔ ان کے اندر ایسی للہیت آ جاتی ہے کہ دن کو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے ہیں، رات کو وہ مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات رب کے سامنے رونا دھونا ان کا کام بن گیا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور ہمدردی ان کا کام بن گیا، اپنی جان کو کسی کے لیے قربان کر دینا ان کا کام بن گیا۔ تو یہ صرف اور صرف اس قرآن پاک کی برکت تھی۔ صحابہ کرام دیکھیں جب یہ نازل ہوا نا قرآن پاک، تو جو مناسبت، اور جب وہ جہالت سے نکلے، جو مناسبت ان لوگوں کو تھی نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اچھا پھر ان کا پڑھنا بھی الگ تھا، ان کا سوچنا بھی الگ تھا، ان کا علم و تدبر بھی الگ تھا، ان کی غور اور فکر بھی الگ تھی، اور ان کا اس پر عمل کرنا بھی الگ تھا۔ دیکھیں جب صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے نا، ان کی تلاوت کا انداز بہت الگ ہوا کرتا تھا۔ پھر تیروں پر تیر لگیں، جسم چھلنی ہو جائے، خون بہتا رہے، خون کے فوارے چھوٹتے رہیں، لیکن یہ لوگ تھے کہ ان لوگوں کو کوئی بھی فرق اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے، مجال ہے حرکت آ جائے۔ وہ ایک حدیث شریف کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ واپسی پر ایک جگہ پر ٹھہرے تو رات کے وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ میں سے دو کی آپ نے پہرے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایک ان میں سے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر صحابی تھے، اور دوسرے صحابی تھے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے۔ دونوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی اس پہاڑ کی چوٹی پر رات کو ڈیوٹی دو تاکہ کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، اگر کوئی حملے کی کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے تو جگا دیا جائے۔ تو رات کو جب وہاں پر پہرے کے لیے گئے تو دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ بھائی آدھی رات ایک جاگ جائے گا، آدھی رات دوسرا جاگ جائے گا۔ اچھا پہلا جو نمبر آیا نا وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تھوڑی دیر گزری، سوچا یار پہرا ہی دینا ہے تو چلو کھڑے ہو کر نفل پڑھ لیتے ہیں، رات کو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب جب یہ پہاڑ کی چوٹی پر ایسے کھڑے ہوئے نا، نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ کہف کی انہوں نے تلاوت شروع کی۔ دشمن نے دور سے دیکھا کہ بھائی سامنے پہاڑی پر کوئی بندہ کھڑا ہے، اس نے وہاں سے تیر چلایا، ایک تیر آ کر لگتا ہے، یہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، دوسرا تیر، تیسرا تیر، تیروں پر تیر لگے جا رہے ہیں، مجال ہے حرکت ہو جائے۔
اس کے بعد جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا، انہوں نے دیکھا سارا جسم چھلنی ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور کہا کہ کیا ہوا ہے؟ جب سارا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہنے لگے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا، سورہ کہف کی تلاوت میں نے شروع کی، مجھے تیر لگ رہے تھے، مجھے درد ہو رہا تھا، میرے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر رکوع کر لوں۔ فرمایا کہ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اسی طرح خون بہہ کر اگر میں گر جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، یا میری شہادت ہو جاتی ہے، تو کہیں پر وہ جو میری ذمہ داری جو ڈیوٹی لگی ہے وہ نہ فوت ہو جائے، اس لیے میں نے نماز مکمل کر لی اور آپ کو جگایا۔ تو بھائی جب وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، ان کی تلاوت کا معیار یہ تھا کہ پھر ان کو کوئی چیز بھی مانے، شوق اور ذوق نظر آتا ہے، جذبہ نظر آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قرآن کے اندر حلاوت، قرآن کی جو مٹھاس ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی نا، اس کا بھی ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ یار آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، آسمانوں سے اتر کر فرشتے آتے تھے ان کا قرآن سننے کے لیے، نوری مخلوق فرشتے آ کر ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات نا حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے استبل میں تھے، تو رات کو نماز پڑھنے، تہجد پڑھنے، نوافل پڑھنا شروع کر دیے انہوں نے۔ اچھا، ساتھ نا قریب میں بیٹا تھا ان کا حضرت یحییٰ، وہ سو رہے تھے، ادھر انہوں نے نماز شروع کر دی، رات کا وقت ہے، گھوڑا پاس بندھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو اب جب دل مچلا نا، دل کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوا نا، یار یہ وہی لوگ تھے نا جو پوری رات شعر و شاعریاں سنتے اور سناتے تھے، جو ہر وقت شعر اور شاعریاں گاتے تھے، اور ہر وقت ان کا یہی گنگناہٹ ہوتی تھی، ان میں پوری رات رقاصائیں ناچا کرتی تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں آج رات کو رب کے سامنے مصلی پر کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے نیت باندھی اور تلاوت شروع کی، میرا دل مچلا، میں نے آواز کو بلند کیا، فرمایا کہ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، اچھلنا کودنا شروع ہو گیا گھوڑا۔ فرمایا کہ پھر مجھے خوف ہوا کہ بیٹا پاس سو رہا ہے، کہیں پر گھوڑا اس کو نہ رون دے۔ فرمایا پھر میں آواز آہستہ کر لی، گھوڑا ٹک گیا۔ فرمایا کہ کچھ ٹائم گزرا، پھر میرا دل مچلا، پھر میں نے آواز کو بلند کیا، اور میں جیسے آواز کو بلند کر کے شوق اور ذوق کے ساتھ محبت کے اندر ڈوب کے پڑھنے لگا، گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ فرمایا یہی کام ہوتا رہا پوری رات، میں کبھی آواز بلند کرتا، کبھی آہستہ کرتا، گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، بچے کا خوف آ جاتا۔ فرمایا جب میں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب میں نے دیکھا نا، فرمایا کہ میں نے ذرا باہر نکل کر دیکھا، اوپر سے اس طرح روشنیوں نے ایک سائبان بنایا ہوا ہے جس کے اندر سے چراغ جل رہے ہیں، اور فرمایا میں دیکھے جا رہا تھا اور وہ ایسے آسمانوں کی طرف بلند ہوئے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں بڑا عجیب معاملہ میں نے دیکھا۔ میں جب صبح نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے سارا واقعہ عرض کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسید یہ اللہ کے روحانی فرشتے تھے، اللہ کے نوری فرشتے تھے، یہ جو تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فرمایا اگر تو اسی طرح قرآن پڑھتا رہتا اور سلام نہ پھیرتا تو صبح پورے مدینے والے ان فرشتوں کا دیدار کرتے، اور یہ اس وقت تک جا نہیں سکتے تھے۔ بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے، نوری فرشتے سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک روایت ہے نا، ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک کوئی چھوٹی دولت تو نہیں ہے نا یار، قرآن کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جتنے بھی فرشتے ہیں نا، فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ قرآن کی تلاوت انسان کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ نعمت کس کو عطا فرمائی ہے؟ ایک حدیث شریف آتی ہے، ابھی میرے ذہن میں آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جب تم میں سے کوئی بندہ رات کو تہجد کے لیے اور تہجد میں قرآن پڑھنے کے لیے اٹھے تو فرمایا مسواک کر لیا کرو تاکہ منہ سے بو وغیرہ ختم ہو جائے۔ فرمایا وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، پاس آتے 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 اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔
ایسے یہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور ان کے اندر وہ قرآن جاتا ہے، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ فرشتے اپنے لگا لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو جو پڑھنے کا شوق اور ذوق اور جو قرآن کے ساتھ ان کے تعلق تھا، وہ صرف ہم بات کر سکتے ہیں، ان کی اس بات کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کلی ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیات نازل ہوں، رات کو تہجد کے اندر کھڑے ہیں، کیفیات ہی الگ ہیں یار۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے تہجد کے اندر سورہ النساء کی تلاوت شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور درمیان میں نبی علیہ السلام ہیں، ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایسے پکڑا ہوا ہے، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ آئے تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں لیکن ان کو بعد میں علم ہوا۔ فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑا ڈوب کے تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام آئے اور پیچھے آ کر ایسے کھڑے ہو کر سننے لگ گئے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، ابو بکر و عمر، جو بندہ یہ چاہتا ہو نا کہ تر و تازہ قرآن پڑھے، ایسا قرآن کہ جو ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، ایسا قرآن پڑھے، تو وہ عبداللہ بن مسعود والا قرآن پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام یہ سنتے رہے، وہ تلاوت فرماتے رہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے لیے فرمایا کہ میں دعا کے لیے آگے بڑھا، محراب کی طرف آگے بڑھا میں، تو نبی علیہ السلام پیچھے سے فرما رہے ہیں، فرمایا کہ مانگو مانگو، جو مانگو گے دیے جاؤ گے، اب مانگو اللہ سے، جو مانگو دیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ آگے بڑھ کر انہوں نے دعا کیا فرمائی، کہنے لگے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو، مجھے ایسا ایمان عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی ارتداد ہے، کفر کی طرف دوبارہ لوٹ کے نہ جاؤں، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُّ، اور عرض کرنے لگے یا اللہ مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما کہ جو زوال پذیر نہ ہو، جو ختم ہونے والی نہ ہو، جو نعمتیں عطا فرما رہے ہیں ان کو ختم۔ اور آگے فرمایا کہ وہ مرافقت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنت جنت الخلد، یا اللہ آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرما جنت میں، اعلیٰ جنت جنت الخلد کے اندر نبی علیہ السلام کا ساتھی بنا مجھے۔ اللہ کے پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں مانگو جو مانگنا ہے دیے جاؤ گے، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں ایمان ایسا عطا فرما کہ ارتداد نہ ہو، نعمت ایسی عطا فرما کہ ختم نہ ہو، اور آخرت کے اندر اپنے نبی کے ساتھ پیار کیسا ہے، عشق کیسا ہے، محبت کیسی ہے، مانگ رہے ہیں یا اللہ آدھی رات ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، مانگ رہے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ رفاقت عطا فرما جنت کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم تو پیچھے کھڑے سن رہے تھے، رات کا اندھیرا ہے نا، فرمایا کہ میں نا جلدی کی کوشش کی میں جا کر یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا وہ سارا ان کو بتا دوں۔ فرمایا کہ جب میں پاس گیا دیکھا تو ابو بکر پہلے پہنچ چکے تھے۔ میں نے کہا یار ابو بکر ہاں تو یار پہلے جو بھی نیکی کا خیر کا کام ہوتا ہے تو پہلے ہی آ جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کے پڑھنے کا انداز، قرآن کے ساتھ ان کی محبت، شوق، شغف ان کا الگ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے قرآن نازل کیا، جب وہ سنتے ہیں نا تو کیا حالت ہوتی ہے؟ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرمایا کہ وہ جو انہوں نے حق کو پہچان لیا نا اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں اللہ کا قرآن سن کے۔ اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یار آج ہم بھی قرآن سنتے ہیں نا،
نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے نہ سننے والے کو پتہ ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور ماتھے پر جوں تک نہیں رنگتی، کوئی اثر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر ہم اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر اتنی گندگیاں دل پر چڑھ گئی ہیں کہ اب ہمارے اوپر وہ کلام اثر ہی نہیں کر رہا۔ وہ جس طرح ایک ہمارے بزرگوں نے مثال دی نا، فرمایا کہ خوشبو جو ہوتی ہے نا، جہاں پر ہو تو اس کی خوشبو تو آتی ہے نا سب کو، لیکن اس کو آتی ہے جس کا ناک بند نہ ہو، جس کا ناک بند ہو، نزلہ لگا ہوا ہو، اچھی سے اچھی خوشبو بھی اس کو۔ فرمایا قرآن کی برکات تو ہر جگہ پر نازل ہوتی ہیں، ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری ناک بند ہو گئی ہے، ہمارے دل کے کان بند ہو گئے ہیں، ہمارا دل جو اس کو محسوس کرتا تھا، سونگتا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے ہمارے اندر سے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا نا، فرمایا کہ وہ روتے تھے اور ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ تقشعر من الجلود، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان کی جلدوں کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی صحابہ کرام پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی نا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، فرمایا کہ کیا یہ اس قرآن پر تعجب کرتے ہیں اور یہ ہنستے بہت ہیں، روتے نہیں ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب صفہ والے رونے لگے، سارے رونے لگے اور آوازوں کے ساتھ رونے لگے۔ فرمایا نبی علیہ السلام تشریف لائے، آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی رونے لگی ساتھ۔ فرمایا کہ آپ کے رونے کو دیکھ کے جو لوگ اور آئے نا، وہ بھی سارے رونے لگے۔ یہ تھا قرآن کا اثر کہ بھئی ایک آیت نازل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد صحابہ کی کیفیات کیا بنتی ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صبح کے ٹائم اماں کو ملنے گیا، کوئی کام تھا، فرمایا کہ وہ نماز کے اندر کھڑی ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھے جا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ یا اللہ یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر لیا، ووقانا من عذاب السموم، کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ فرمایا اماں جینا اس آیت کو بار بار پڑھے جا رہی ہیں، پڑھے جا رہی ہیں، پڑھے جا رہی ہیں۔ یار ذرا آپ اندازہ لگائیں کیفیت کیا ہوگی جب وہ اس آیت کو پڑھ رہی ہوں گی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور ایک ہی آیت کا تکرار ہو رہا ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ میں کھڑا رہا، بہت دیر گزر گئی، جب میں اکتا گیا تو میں چلا گیا بازار کسی کام سے، ہاں جی میں نے کہا چلو واپس آ کر مل لوں گا۔ فرمایا بازار سے کام نمٹا کے جب میں واپس آیا تو دیکھا اماں پھر بھی نماز کے اندر مصروف ہیں۔ یہ کیفیات ہوتی تھی قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیفیت چاہیے یار، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اللہ کا کلام ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، تمام ائمہ میں اونچے مقام کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زہد و تقوی اور جو چیزیں ان کو عنایت فرمائی تھی شاید کسی کو ملی ہوں دنیا میں۔ بہت سارے بزرگ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ابو حنیفہ سے زیادہ پارسا انسان کوئی نہیں دیکھا، بہت بڑے تاجر بھی ہیں، فقہ حنفی کے بانی بھی ہیں، ہاں جی، اور عجیب و غریب کیفیات ہوتی تھی ان کی۔ روز کی ترتیب تھی کہ رات کو روز ایک قرآن پڑھتے تھے، روز رات کو کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ لوگ دیکھتے تھے، دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، رحم آتا تھا، یار ساری رات بندہ روتا رہتا ہے، ساری رات کھڑا رہتا ہے اپنے رب کے سامنے، ساری رات تلاوت میں گزار دیتا ہے، سارا دن دینی کاموں میں لگا ہوا ہے،
لوگوں کو رحم آتا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر۔ تو ایک بزرگ ہیں یزید بن کمیت رحمہ اللہ تعالی علیہ، فرمایا کہ رات کو نا ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز میں امام صاحب نے سورہ زلزال پڑھی، اور جس کے اندر آیت نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو ایک ذرے برابر بھی اچھا عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا بندہ، جو ایک ذرے برابر برا عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا بندہ۔ فرمایا کہ رات کو امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد نا ایک جگہ پر یوں بیٹھے ہیں اور سانس تیز تیز سانس چل رہی ہے، دیا جل رہا تھا، کہا میں نے کہا چلو چھوڑ دیتا ہوں، امام صاحب کو بھی کیا ڈسٹرب کروں کہ بھائی جب اٹھیں گے تو بند کر دیں گے۔ فرمایا کہ جب میں صبح نماز کے لیے آیا نا سحری کے وقت، فرمایا میں نے ایک عجیب و غریب کیفیت دیکھی۔ فرمایا امام ابو حنیفہ لوگوں کا مرجع ہے، میں کہتا ہوں لوگوں کا جب میں غفیر ہے ان کی طرف جو رجوع میں ہیں۔ فرمایا یوں اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، اپنی داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا من یجزی بخیر، فرمایا کہ اے وہ اللہ جو خیر ذرہ برابر خیر کا بدلہ خیر میں دے گا اور ذرہ برابر شر کا بدلہ شر میں دے گا، یا اللہ نعمان کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اس کے لگ بھگ جتنے بھی عذاب ہیں ان سے بچا لے۔ فرمایا وہ یہ دعا کیے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، چہرہ تر ہے، داڑھی تر ہے، اپنی داڑھی کو پکڑ کے رات کو یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں اذان دے چکا، اذان دینے کے بعد میں آیا اور انہوں نے مجھے اچانک سے دیکھا، اذان دی تب بھی ان کو خیال نہیں ہوا، اتنا مصروف تھے اللہ کی طرف۔ فرمایا میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ چراغ لینے آئے ہو؟ کہا حضرت میں نے تو اذان بھی دے دی ہے، اذان بھی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا جو دیکھا ہے پھر لوگوں کو بیان نہ کرو، جب تک امام صاحب ہوں گے تو نہیں بیان کیا ہوگا انہوں نے، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ کیفیات ہوتی تھی قرآن میں غور اور فکر کی، قرآن میں تدبر کی۔ صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے تھے نا وہ ایسے ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی سرسری پڑھا بس نکل گئے، بلکہ ہر چیز پر غور اور فکر ہوتا تھا، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور ایک دوسرے سے سوال بھی ہوتے تھے یار اس آیت کا کیا مطلب ہے، بلکہ نبی علیہ السلام بھی سوال فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ بھائی ایک درخت ہے جس کی جڑیں جو ہے نا وہ زمین کے بہت نیچے ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ بلندی آسمان کی طرف ہے بہت، اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے وہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا درخت ہے بھائی جس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ سارے آپس میں بات چیت کرنے لگے، نہ علم ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے ذہن کے اندر تو آ گیا کہ کون سا درخت ہے، لیکن سارے بڑے حضرات بیٹھے تھے، والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے شرم آئی کہ میں ان کے سامنے بولوں۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے پھر خود فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ کس کا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ تو صحابہ کرام غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے قرآن کے اندر کہ قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں، کتاب التفسیر میں آپ کو بہت ساری ایسی ساری باتیں ملیں گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں 7ویں سپارے کی آیت ہے جب نازل فرمائی نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو دیکھو، ہاں کسی اور کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ تو صحابی کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ پھر تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی مرضی سے کام کرے کسی کو برائی سے روکنا، ہاں نہیں عن المنکر جو ہے پھر تو اس کے لیے سد باب ہو گیا نا۔ ان نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب اب ہم لوگوں کو برائی سے روکنا اور یہ چیزیں چھوڑ دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب تک لوگ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہے، جو اس کے جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے، اور جب تک وہ اپنی منمانیاں نہیں کر رہے، ان کے اندر استعداد ہے خیر کو قبول کرنے کی، فرمایا تب تک بتاتے رہو ان کو، تب تک ان کو بتاتے رہو۔
ایسے ہی ایک غزوے کے اندر تھے صحابہ کرام، تو قسطنطنیہ کا غزوہ تھا نا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر تھے۔ تو ایک صحابی نا جہاد کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کے وہ اندر تک چلا گیا، پیچھے سے دوسروں نے آواز لگائی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو آگے جا کر؟ اس آیت کی طرف اشارہ کیا نا جو سورہ بقرہ کی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں۔ فرمایا کہ یہ ہم انصار کے لیے نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے نا انصار صحابہ نے کیا کیا تھا؟ اپنی زمینوں میں، جائیدادوں میں، سب چیزوں میں لوگوں کو شریک کیا تھا، مہاجرین کو۔ فرمایا کہ کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اب تو مطلب ہمارا جائیدادیں اور ختم ہوں گی نا، انسان ہے، ذہن میں تو آتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کرو، ایسے تمہاری جائیدادیں ختم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اس آیت کا شان نزول فرمایا یہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کبار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی، کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ نے کہا کہ جب اللہ فتح دے دے تو پھر آگے فرمایا ہے نا، پھر اس کا استغفار کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ ہیں لیکن معصوم بچے ہیں ابھی، وہ نا آپ نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ بھائی کیا ہے اس کا مطلب؟ تو وہ فرمانے لگے اس آیت میں نبی علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا میں بھی اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں، میں بھی اس کے بارے میں۔ تو بھائی صحابہ کرام قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے بھی تھے، قرآن کو سمجھتے بھی تھے۔ تو قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا، سب سے بڑی چیز قرآن پر عمل کرنا۔ عمل ان کا ایسا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ حد تھی حد۔ قرآن کے اندر آیت نازل ہوتی ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو تب تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچو گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگ رہے ہیں، ہاں کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا میرے باغات میں سے نا وہ بیرحا والا باغ سب سے اعلیٰ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ دوسرے صحابی آئے، مجھے اپنا گھوڑا بہت پسند ہے، یہ وقف کرتا ہوں۔ تیسرے آئے، کہتے ہیں مجھے اپنی باندی بہت پسند ہے، میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ مجھے فلاں جگہ والی زمین بہت پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ صحابہ نے آیت نازل ہوئی تو ڈھیر لگ گئے خرچے کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ان کے عمل میں آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی۔ آپ کے بھانجے تھے نا حضرت مصطح، یا بتیجے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اماں پر تہمت لگی تو وہ بھی منافقین کے ساتھ ان کی باتوں میں آ گئے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ ان کی کفالت یہی کرتے تھے، غریب صحابی تھے، وہ رشتہ دار بھی تھے۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ یار لوگ تو لوگ ہیں، تو نے بھی تہمت میں حصہ لے لیا، میں اس کاج کے بعد کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کوئی بندہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ یہ قسم نہ کھائے کہ میں مہاجرین اور غرباء اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کروں گا۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قسم کا کفارہ دیا اور ساتھ فرما رہے ہیں ہاں واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، ہاں مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ فوراً عمل شروع بھائی، فوراً عمل شروع۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جیسے اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا عمل شروع ہو جاتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کو حکم دیا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، ان کے ساتھ ایسے بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو۔ فرمایا صحابہ اس کے بعد اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ سننے والے کو بڑی مشقت ہوتی تھی سننے میں، ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا یار نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، اس کا ہم اس کا پورا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ نے ان کی جو زندگیاں ہیں جو اس پر لگی ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کی مثالیں، ان کی داستانیں بھی ہم سن سکتے ہیں، لیکن اس کا ادراک بھی ہم نہیں کر سکتے۔ بھائی آج کا جمعہ بات تو اس وجہ سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ابھی جو ہے نا وہ سوڈان کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی ایک لعین مردود نے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یار، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو ختم کر لیں گے؟ اور مسلمانوں کے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے کہ کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوتا یار، ختم ہی، بالکل بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اتنی مقام اور مقدس کتاب، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اپنے منہ سے پھونکے مار کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے ان کافروں کو اچھی نہ لگے یہ بات۔ اور آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا کہ اور اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، اور کیا مقصد ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس کو غالب کرے گا تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئے۔ تو بھئی یہ قرآن تو یہ تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو چپ لگی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی یار۔ اتنی بے ادبی کی جا رہی ہے، اتنی بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں، کسی انسان کے کسی شخصیت کے متعلق کوئی بات کر دیتا ہے، دوسرا جو ہے نا آپے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، جنرل صاحب ہوں، کرنل صاحب ہوں، ہاں جی، ان کے متعلق بات ہو جاتی ہے، مذاق، پوری فوج کھڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ تک نہیں ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خرابی والی بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سروں کو اونچا مقام بھی دیتے ہیں، بہت سروں کو گرا بھی دیتے ہیں، بہت سارے اونچے بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے گر بھی جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تو اپنے مقدر میں گرنا لکھ لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو ذلیل ہوگا ہی ہوگا نا جو لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں ان کی ٹھاٹائی، آپ دیکھیں کہ یہ حکومتی سطح پر ہو رہا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کا نسخہ جلایا گیا، آپ حضرات میں سے شاید دیکھا ہوگا، چند دن ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور وہ ہیں بھی ان کے یعنی سیاسی بندوں میں سے کوئی ہے، پارلیمنٹ کا کوئی بندہ ہے شاید، میں نے سنا ہے، تو وہ وہاں پر کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنی بے ادبی ہو رہی ہے، اور ہر وقت درس کیا دیتے رہتے ہیں، اور یار ہم تو امن پرست ہیں، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہیں، ہم تو بڑی انسانیت کا خیال رکھنے والے، مذاہب کا خیال رکھنے والے، لوگوں کا دل نہ ٹوٹے۔ باتیں ان کی یہ ہیں اور کام دیکھیں آپ۔ تو ہمیں اس بات پر بھی سوچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے آج ہمیں اس کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، میں کہتا ہوں، بات ابھی وقت بھی اوپر ہو گیا ہے، لیکن یار ترجمہ تو آنا چاہیے نا، قرآن کا ترجمہ تو دیکھا کریں نا یار، دروس ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھا کریں، علماء سے سیکھیں، تفاسیر ہیں ان سے پڑھیں،
مفتی تقی صاحب کی تفسیر ہے، آسان ترجمہ قرآن، بہت مزے کی، بہت آسان، بہت ہی مفید، بہت عام فہم لکھی ہوئی، تفصیل زیادہ نہیں ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور روزانہ 1 2 رکوع 4 رکوع جتنا اللہ توفیق دے ترجمہ پڑھ لے بندہ۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو علماء سے پوچھ لے بندہ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں بھائی، بہت سارے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالی سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جن کے کام کاج کے لیے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی نوکریاں کام کاج کچھ نہیں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کام کاج عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائیں۔